کہ جہاں کفار مکہ کی حقیقتیں بیان کی جائیں گی ان کے پول کھلنا شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ دنیا یہ کہے گی کہ مولوی صاحب جب کفار مکہ یہ سب کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، تو پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ سوال کیا جائے گا. مولوی جب جواب دے گا تو اس کے راز کھلیں گے، وہ خود بھی اسی بیماری میں ملوث نظر آئے گا. اس لیے مولوی صاحب سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی مشرکین مکہ کیا تھے، تو سیدھے کہتے وہ کافر تھے، کافر اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو سیدھے کہہ دیں گے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. بس اب آپ چپ ہو جائیں گے، اللہ کو نہیں مانتے تھے. یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، اور دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ قرآن کو جھٹلانا ہے، قرآن کا انکار کرنا ہے. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے. آئیے اس حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 82 آپ اٹھا کر کے دیکھیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اے میرے حبیب اگر آپ پوچھیں ان مشرکوں سے، یہ جو مکے کے لوگ ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، ان کو کس نے، ان کا نرماڑ کون ہے، ان کو نرماڑ کرنے والا کون ہے، ان کو بنانے والا کون ہے، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ فرماتا ہے تو یہ مشرکین کہیں گے اللہ. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کیا کہیں گے؟ اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ جب مانتے ہو کہ ان کا تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو صرف اسی کی عبادت و بندگی کیوں نہیں کرتے؟ اور دیکھیں اسی طرح سے آپ سورہ یونس آیت نمبر 31 اٹھائیں. اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو سورہ یونس کے اندر یوں بیان فرمایا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولن الله فقل افلا تتقون. اے نبی اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ آسمان سے تمہیں روزیاں کون عطا فرما رہا ہے، آسمان سے تمہیں روزیاں کون عطا فرما رہا ہے، زمین سے تمہیں روزیاں کون دے رہا ہے، امن یملک السماء والابصار، تم جو کانوں سے سنتے ہو اور آنکھوں سے دیکھتے ہو اس کا مالک کون ہے؟ کس نے تمہیں یہ کان سننے کے لیے عطا فرمائے ہیں؟ کس نے تمہیں یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے عطا فرمائی ہیں؟ ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو مردے سے زندہ کرتا ہے اور زندے سے مردہ کرتا ہے؟ ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو یہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تدبیر کائنات کون کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے یہ تمام سب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. یہ کون جواب دے رہا ہے؟ بولو. ہاں یہ ذہن میں رکھنا، یہ مشرکین مکہ ہیں. اللہ ان کی حقیقت کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ کہیں گے اللہ ہی ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے میرے حبیب، اے میرے رسول، ان سے کہیے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ ڈرتے نہیں ہو؟ روزی دینے والا وہی، کائنات چلانے والا وہی، کانوں کا مالک وہی، آنکھوں کا مالک وہی، آسمانوں سے بارش نازل کرنے والا وہی، مارنے والا وہی، جلانے والا نہیں. پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ ڈر نہیں لگتا؟ اسی طرح سے ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی ہے، اس کو ذرا سا سنیے. سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مومنون آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک، 89 تک آپ پڑھتے چلے جائیے. اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو اے مشرکو، اے کافرو، کفار مکہ، اگر تم جانتے ہو تو ذرا بتلاؤ کہ اس کا مالک کون ہے. سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. قل افلا تذکرون، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا، عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ کون ہے پالنہار؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟
اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اے نبی ان سے کہیے کہ یہ بتلاؤ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تصرف اور اختیار مختار کل کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے یہ زمین و آسمان کی ڈوریاں؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے پر وہ کسی کی پناہ نہیں لیتا۔ آخر یہ طاقت و قوت کس کی ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو جواب دو۔ سیقولون اللہ، تو وہ کہیں گے کہ یہ سب اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ قل فأنا تسحرون، تو اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہارے پر جادو کیا گیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی ہے پھر کیوں شرک کرتے ہو؟ میرے عزیزو، ان آیات سے کھلم کھلا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشرکین صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا اقرار کرتے تھے، بلکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام کائنات کا خالق، تمام کائنات کا مالک اور تمام کائنات کا رازق اور اس کائنات کا مدبر اللہ عز و جل ہے۔ انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے زندگی عطا فرمائے، انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے موت عطا فرمائے، اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ جسے چاہے پکڑے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں چھڑا سکتی ہے، کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال کلبلاتا ہوگا، بچلتا ہوگا کہ پھر وہ مشرک کیوں قرار پائے؟